مسیلمہ کذاب نے جناب یہ کہا اپنے لوگوں کو وہاں پر کہ میرے اور مصطفیٰ کریم کے درمیان نبوت تقسیم ہو گئی ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی خط نہیں لکھا کہ یار تمہارے پاس کوئی دلائل ہے معاذ اللہ؟ یا اگر خاتم النبیین کے معنی اور اجراء نبوت کا ایک عقیدہ ہوتا کہ نبوت جاری ہے اور یہ ملتی رہے گی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس سے کوئی تصدیق کر رہے ہیں کہ تو وہی ہے جس کی یہ شرائط اور یہ بات کی نہ کوئی شرائط ذکر کی گئی، نہ صحابہ کے اندر کوئی اجراء نبوت کا کوئی عقیدہ نہ فہم نہ اس کی کوئی سوچ تھی، بلکہ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن کی عین روح کے مطابق یہ تھا کہ جب آواز آئی وہاں سے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، فرمایا ساری امت مر جائے لیکن وہ زندہ نہ رہے. تو آپ اندازہ لگائیے کہ ساری امت اور ساری فوج کو وہاں پر لگا دینا، اور آج تک عرب کے اندر اتنی گھمسان قسم کی جنگ نہیں ہوئی ہے جو جنگ یمامہ ہوئی ہے. مانا کہ بہت سی جنگیں ہوئی ہے لیکن آپ جنگ یمامہ کو پڑھ کر آپ دیکھیں ہر مورخ لکھتا ہے کہ اتنی دھواں دار جنگی نہیں ہوئی ہے کہ جس میں کشت و خون اتنا ہوا کہ لٹرلی مبالغہ نہیں، لٹرلی ایڑیوں یعنی گھٹنوں سے نیچے تک خون ندیوں کی طرح تھا اور ایسے بندے کٹے ہیں وہاں پر. لیکن جب تک وہ واپس نہیں لوٹے ہیں، جب تک اسلام پر نقب لگانے والا اور اسلام کی پشت میں خنجر ڈالنے والا وہ شخص جس نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک گریبان کی طرف ہاتھ بڑھانے کی کوشش کی اور آپ کی دستار مقدس ختم نبوت کو نوچنے کی اپنے زوم میں کوشش کی، جب تک اس کا صفایا صدیق اکبر اور صحابہ نے نہیں کیا اس وقت تک وہ پیچھے نہیں آئے. وہ دور قرآن کو بچانے کا تھا. اصلی دور تو قرآن کا وہی تھا. پچھلی امتیں کیوں ختم ہو گئی حافظ صاحب؟ ان کی کتابیں نہیں رہی. اب آپ دیکھیں وہ دور اصل وہ لوگ ہیں جو نبی پاک کے چہرے منیر کو دیکھ کر استفادہ کرنے والے، وہ اولین لوگ ہیں جن کے پاس قرآن ہے. وہ کہتے ہیں کہ یار یہ موضوع چھوڑو، یہ کوئی اہمیت نہیں دیتا ہے، قرآن اصل ہے. لیکن انہوں نے کہا سب مر جاؤ. اگر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا اگر پہرا نہیں ہوا، اس کا تحفظ نہیں ہوا تو پھر کس قرآن کی آپ تلاوت کرو گے؟ کہ قرآن کی جو آیات ہے اس کا اطلاق ہی یہی ہے کہ حضور آخری نبی ہے اور حضور کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا نیا. تو اس لیے دیکھیں صحابہ کرام نے پوچھا، اچھا چلیں صحابہ کا دور گزر گیا، اس کے بعد آپ دیکھیں جتنے جھوٹا نبوت کا دعویٰ کرنے والے آئے، اس وقت کے کسی حکمران نے اس سے کوئی دلیل مانگی؟ اس کو بلایا کہ بھائی اسلام میں ایک عقیدہ ہے اور وہ اجراء نبوت کا ہے کہ نبوت تو جاری رہے گی، تو آؤ ذرا بیٹھ کر بات کرتے ہیں کہ تم نے نبوت کا دعویٰ کیا. کبھی ایسا ہوا؟ اجراء نبوت کے لیے یعنی اجراء نبوت کا معنی کہ نبوت جاری ہے، یہ مسلمانوں میں کبھی سوچ رہی ہے؟ اگر سوچ رہی ہوتی تو کم سے کم جس نے دعویٰ کیا ہے اس کو بلا کر پوچھتے تو صحیح. تو 15 صدیوں کے اندر جس نے بھی دعویٰ کیا اس کا صفایا کیا گیا اور اس کو دار اسلام سے خارج قرار دیا گیا. تو 1901 کے اندر اچھل کر کہیں سے آ جاتا ہے اور خود کو نبی کہتا ہے اور منوانے کی کوشش کرتا ہے اور اجراء نبوت کی بات کرتا ہے، علیہ باللہ. تو امت اس کو کیسے قبول کرے گی؟ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.